امریکہ چلا جاتا ہے. آپ کا بچہ آپ کے گھر کا عالم جس کے گھر میں چلا گیا رہا اس کے گھر میں اندھیرا ہو گیا. آپ نے محنت سے پڑھایا. کسی مسجد میں امام نہیں ہے بھائی, غلط بول رہا ہوں؟ قسم خدا کی پورے بہار کے کسی مسجد میں, ارریا میں ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ کسی مسجد میں امام نہیں ہے, کسی مسجد میں امام نہیں ہے. اور جو امام فری میں نماز پڑھاتا ہے اس کو آپ فٹ بال کی طرح اڑاتے ہیں. جوڑا گوری کا تیرا بڑا حافظ صاحب, ارے بھائی تم کھیت گئے تھے, ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کو تنخواہ دے رہے ہو گیا؟ تم سسرال چلے جاؤ گے, حافظ جی سسرال نہیں جائیں گے. ارے حافظ صاحب سسرال نہیں جائیں گے, آپ چوک پہ جائیں گے, حافظ صاحب نہیں جائیں گے. فری کے امام کو آپ فٹ بال اڑاتے ہیں, اور اگر تنخواہ دے دیا تو غلام بنا لیتے ہیں. تو آپ کی مسجد میں امامت کون کرے گا بھائی؟ آپ کی مسجد میں کون امامت کرے گا؟ تنخواہ دیا تو غلام بنا لیا, فری میں رکھا تو اس کو احترام ہی نہیں دیتے ہیں, اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں, اس کے ہاتھ پکڑ کر چلنے لگتے ہیں, کھینچنے لگتے ہیں, جبکہ امام کا یہ ادب نہیں ہے. ابھی ہمارے حضرت نے سنایا نا کہ میں پورا وی آئی پی کلچر مینٹین کر کے وہاں پہ کام کرتا ہوں, لیکن غلام محسوس کرتا ہوں, اللہ قسم. وہاں پہ ایک مسجد میں ہر مسجد کا ایک بڈھا اور ایک متولی اتنا ڈینجر ہوتا ہے کہ مولویوں کا خاندانی دشمن. ہر مسجد میں ایک مولوی اور ایک بڈھا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ امام مؤذن کا خاندانی دشمن ہوتا ہے. کہیں کچھ بھی ہو, کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے. اور میرے جیسا تیز دماغ والا آدمی کسی کے باپ کی بھی بات برداشت نہیں کرتا ہے. میں نے بولا بھائی ایسا ہے, جب تک میں ہوں اس کے بعد تو امامت کر لیو, میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے. اسی لیے میں علماء اور حفاظ سے کہتا ہوں, اللہ کی قسم تم بکریاں چراؤ, تجارت کرو, دکان کرو, سب کام کرو, امامت فری میں کرو, اور جب مسجد کے ممبر پر بیٹھو تو سچ کو سچ کہو, حلال کو حلال کہو, حرام کو حرام کہو, سود کو سود کہو, چور کو چور کہو, ڈکیت کو ڈکیت کہو, تاکہ تمہیں کہنے میں کوئی دریغ نہیں, کیونکہ تمہاری نوکری کوئی خطرے میں نہیں ہوگی. اسی لیے میں کہہ جاتا ہوں, میں نے جب سے کان پکڑ لیا کہ زندگی میں کبھی امامت کی تنخواہ نہیں لوں گا, اور اگر لیا تو امامت نہیں کروں گا, پھر غلامی کروں گا. کیوں؟ کتنے ہیں سر کا بال گن لیجئے گا, بوچی بٹور باری جھنٹا میں مولوی حافظ نہیں گنیے گا. سب بنگلور میں جا کر جرکن سی رہا ہے, نہیں سی رہا ہے. آپ نے ہیرے تیار کیے, جواہرات تیار کیے, انمول موتیاں بنائے, آپ کے گھر آئے, آپ نے پیٹ کھول کر کے دکھایا بیٹا کھانے کو نہیں ہے. مدرسہ جا رہا ہے, 4000 تنخواہ مل رہی ہے, اوپر سے ذلیل کیا جاتا ہے. اس برادری کو, اس قوم کا رہبر علماء. آپ ہی لوگ بولتے ہیں جماعت میں چلے جائیے تو پوری تعریف کرتے ہیں, علماء سے منہ مت لڑاؤ, اور جماعت سے آؤ تو علماء کے پیچھے پڑ جاؤ. عجیب, میں نے بھی وقت لگایا ہے, مرکز میں وقت لگایا ہے. جماعت میں جائیں تو علماء سے منہ نہ لگاؤ, علماء علماء, اور جماعت سے آئے علماء کی ایک وقت کی نماز چھوڑ گئی, اب اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنا. بھائی کیا کریں, کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ علماء کی حقیقت, ان کی عقیدت عوام کے دل سے نکال دیا گیا. پہلی بات, ان کو جاہل ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ داڑھی والا اور مولوی کچھ جانتا نہیں ہے, سوائے فتویٰ دینے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہے. اس کانسیپٹ کو, اس پرچار کو اتنا چلایا, اتنا چلایا, اتنا چلایا کہ باپ بھی بیٹے کے بارے میں گمان کرتا ہے حافظ صاحب کون چیز ہے نہیں بولتے آپ لوگ, مولوی صاحب کون چیز ہے نہیں. زمینت کے بارے پڑھیں سے گئی کہ کر موٹیزن بیلے کے گھر نئے دلی, رسید پڑھیں سے گئی کہ کرا سکمی بنلی, کہ کرا کھدیان بنلی, کہ کر بیمانی جی, کہ کر سیدانی جی, کی جانے گی مولوی صاحب. نوجوانوں, جس مکتب کو جس نے قائم کیا ہے, اس بستی کا سب سے گھٹیا مکتب یہی دکھتا ہے. اسی میں بچے پڑھتے ہیں نا, اسی میں پڑھتے ہیں نا. آپ کی بکری بھی اس میں نہیں رہے گی, رات میں رہے گی. کسی کا ایسا گھر ہے, کسی کا ایسا گھر ہے کسی کا ایسا گھر؟ اگر ہے تو میں آج یہیں رہوں گا, نہیں جاؤں گا پکا. کسی کا ایسا گھر ہے؟ نہیں ہے نا, نہیں ہے کسی کا ایسا گھر. کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے یہ گھر کیوں بنایا ہے؟ اپنے بچے کو تعلیم دینے کے لیے. کیا دینے کے لیے؟ تعلیم. العلم نور, علم روشنی ہے. ویسے آپ نے مرکری جلا دیا, روشن تو ہی گیا وہاں پہ. میرے بھائی مذاق نہیں کر رہا ہوں,
25 साल तक मदरसे की छत नहीं डलती है, 25 साल तक। 1923 में आपका ये मदरसा बना है बोची का। आजादी से कितने साल पहले हो गए हजरत? 1947 में आजादी मिली और 1923 में ये मदरसा बना और डकैतों के हाथ में चला गया और आज तक डकैत ही है उसमें। अभी भी पीछे की दीवार पलस्तर नहीं है और उसमें नौकरी करने वालों ने अपनी बिल्डिंगें बना ली, अपने मदरसे बना लिए, अपना घर बनाया, अपने दुकान बनाए। इस कौम को कौन समझाए? ये भी मोदी की खता है, ये भी योगी का जुल्म है। अरे बिहार मदरसा बोर्ड का जिम्मेदार मोदी है, योगी है, ये हम हैं और आप हैं। कौन है भाई? कौन है? हमारे घर में डाका कौन डालता है? हम डालते हैं ना। कौन डाल रहा है? कोई कहने वाला नहीं हो सकता है, हक बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, भाईचारा खराब हो जाएगा। मैं ऐसी जिंदगी पे लानत भेजता हूं, ऐसे इल्म पे लानत भेजता हूं जो सच के लिए ना बोल सकता हो। आप कारी जसीम साहब को पूछे, पूरा झमटा पंचायत मेरे पीछे पड़ा हुआ है कसम से, पूरा का पूरा झमटा पंचायत मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कहा तुमसे जो बने तुम कर लेना, मैं किसी का कुछ भी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। क्यों करूं बर्दाश्त? 1923 में जिस कौम को मदरसा कर दिया गया, एक बच्चा फारिग नहीं हुआ है। सरकार के लिस्ट में है कि अररिया में कोई ऐसा नहीं है जो मौलवी नहीं है। कौन सा मौलवी? फुकनिया, वस्तानिया, मौलवी। मेरी वाइफ मौलवी और मैं बोलता हूँ यार गजब तुम मौलवी हो, मैं हाफिज हूँ, कमाल हो गया। बोले बिहार मदरसा बोर्ड से। मैंने बोला 50 मरतबा मौलवी बन जाओगे फिर भी हरा दूंगा, फिर भी हरा दूंगा। बोले क्यों? बिहार मदरसा बोर्ड इस पर कौन मुसल्लत है? कौन है इस पर मुसल्लत? उलमा मुसल्लत है, मुसलमान मुसल्लत है, हमारी कौम मुसल्लत है। और कोई भी वस्तानिया फुकानिया, इसमें मेरे ख्याल से बोची के आप लोग सभी लोग फुकानिया वस्तानिया किए हुए होंगे। फुकानिया बराबर 10th और मौलवी बराबर 12th, यानी इंटरमीडिएट क्लियर है आपका। सरकार के घर में आप एजुकेटेड है, जब भी तो संविधान